حورین ایک نہایت خوبصورت، باوقار اور دل کی نرم لڑکی تھی۔ اس کی زندگی یونیورسٹی، گھر اور چند قریبی سہیلیوں کے درمیان ہی گھومتی رہتی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حورین کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی روشنی ہے، جیسے ان میں کہانیاں بسی ہوں۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، دن میں کلاسیں، دوپہر کو لائبریری اور شام کو گھر واپسی، اور رات کو ڈائری لکھنے کا معمول۔ لیکن اس معمول کی رفتار اس دن یکدم رک گئی، جس دن اس کی کلاس میں ایک نیا لڑکا داخل ہوا۔ وہ لڑکا زیان، قد لمبا، چہرہ سنجیدہ، آواز مدھم اور نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی۔ اس کے چلنے میں ایک عجب بوجھ تھا، جسے وہ اپنے دل پر کوئی بھاری راز اٹھائے پھر رہا ہو۔ استاد نے جب اعلان کیا کہ سیمسٹر کے سب سے اہم پروجیکٹ کے لیے حورین اور زیان ایک ٹیم ہوں گے، تو کلاس کی چند لڑکیاں ہنس پڑی۔ حورین کا اعتماد آج ٹیسٹ ہوگا، یہ لڑکا تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے۔ حورین نے مسکرا کر کہا، پروجیکٹ ہے، زندگی کا فیصلہ نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ سب ہنسے مگر زیان نے سر تک نہ اٹھایا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، جیسے اس کو کسی بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کلاس ختم ہوئی تو حورین اس کے پاس آئی، نرم لہجے میں بولی، السلام علیکم، میں حورین ہوں۔ لگتا ہے ہمیں کافی دن ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا، امید ہے اچھا گزرے گا۔ زیان نے بغیر ہنسے، بغیر تاثر، صرف اتنا کہا، دیکھتے ہیں۔ حورین نے حیرت سے آبرو چکائی، بس صرف دیکھتے ہیں؟ میں فضول باتیں نہیں کرتا، جو ضروری ہو وہی بات کافی ہے۔ حورین نے ہلکے سے ہنس کر کہا، اچھا تو ساری باتیں مجھے ہی کرنی پڑیں گی؟ چاہے وہ مزاح میں کہہ رہی تھی، لیکن زیان نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ سخت لہجے میں بولا، میں یہاں وقت ضائع کرنے نہیں آتا، اگر تمہیں شور پسند ہے تو میرے ساتھ مشکل ہوگی۔ حورین کے دل کو ایک لمحے کو چوٹ سی لگی، مگر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، ٹھیک ہے، ہم صرف کام کی بات کریں گے۔ دونوں بیٹھ کر پروجیکٹ کے نکات لکھنے لگے۔ حورین محسوس کر رہی تھی کہ زیان کی خاموشی عام خاموشی نہیں، اس میں کوئی درد، کوئی بوجھ، کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ لائبریری سے نکلتے وقت وہ اچانک رک گیا۔ حورین پیچھے سے اس سے ٹکرا گئی۔ ارے کیا ہوا، کیوں رکے ہو؟ زیان نے آگے کہیں دور نظریں جمائی، جیسے کسی یاد نے اس کے قدم روک دیے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولا، اسی جگہ، اسی لائبریری کے پچھلے حصے میں نے کسی کو کھو دیا تھا۔ حورین کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، دل ایک دم سن ہو گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کس کو، مگر ہمت نہ ہوئی۔ زیان نے خود ہی آہستہ کہا، تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے قریب آؤ۔ حورین نے اس کے چہرے کی ٹوٹی ہوئی خاموشی دیکھی، اور اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا، یہ لڑکا صرف تنہا نہیں، کسی گہری ٹوٹ پھوٹ سے گزر چکا ہے، اور اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہی لمحہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اگلے چند دن پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے گزرتے رہے، مگر حورین ایک عجیب سی کشش، ایک انجانی سی الجھن محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زیان کے گرد کوئی دیوار موجود ہے، اور وہ ہر حال میں اس دیوار کو پار کر کے اس لڑکے کے اندر چھپے راز تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن زیان وہ ہر روز کی طرح خاموش، گمسم اور اپنے دھیان میں کھویا ہوا رہتا۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا، جیسے باہر بہتے بادلوں میں کوئی اپنا گمشدہ لمحہ تلاش کر رہا ہو۔ حورین اکثر اسے چپ چاپ دیکھتی رہتی، دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک شام لائبریری کا وہ گوشہ، اس دن حورین پروجیکٹ کے نوٹس لینے کے لیے لائبریری کے پچھلے حصے کی طرف گئی، وہی حصہ جس کے بارے میں زیان نے کہا تھا کہ اس نے وہاں کسی کو کھو دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچی، اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہاں خاموشی کا ایک خوفناک سا راز تھا، کتب خانے کا وہ کونا جسے کسی یاد کی قبر پر کھڑا ہو۔ اسی لمحے زیان بھی وہیں آ گیا۔ حورین نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، تم یہاں؟ زیان کی سانسیں بھاری تھی، جیسے وہ یہاں آنے سے خود کو روک نہ سکا ہو اور اب پچھتا رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حورین نے ہمت کر کے آہستہ کہا، آخر ہوا کیا تھا زیان؟ کون تھا جسے تم نے کھویا؟ زیان کی آنکھوں میں ایک دم کوئی پرانی ٹوٹی ہوئی تصویر سی ابھری۔ وہ چوراہوں پر کھڑے پتے کی طرح ہلنے لگا، پھر دھیمی کپکپاتی آواز میں بولا، اس کا نام عبیر تھا، میری منگیتر۔ حورین کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ سو گئی تھی ہمیشہ کے لیے، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ اس نے یہ آخری جملہ ایسے کہا
جیسے ہر لفظ اس کے دل پر چاقو کی طرح چل رہا ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی اور ٹوٹا ہوا اعتراف۔ حرین نے کبھی کسی لڑکے کو اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیسے؟ ضیان نے آنکھیں بند کر لی۔ امتحانات کی رات تھی، ہم دونوں لائبریری میں تھے۔ وہ مجھ سے نوٹس لینے آئی تھی۔ میں اسے چھوڑنے باہر نکلا اور سڑک پار کرتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی۔ وہ لفظوں میں بولنے کے قابل نہ رہا۔ حرین نے بے اختیار اس کے قریب ہو کر کہا، ضیان، حادثے تقدیر سے ہوتے ہیں، ان میں انسان کا کیا قصور؟ لیکن ضیان نے فوراً سر ہلایا۔ قصور میرا ہی تھا، میں نے اسے جلدی نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو صبح پڑھ لیں گے، اور وہ میری بات مان کر باہر آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لاش تک دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں اس دن کے بعد اندر سے مر گیا ہوں حرین۔ حرین کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو سب کے سامنے پہاڑ جیسی حوصلے رکھتی تھی، آج اس لڑکی کے سامنے خاموش آنسوؤں میں ڈل گئی۔ ضیان، تم نے کسی کو مارا نہیں، تم نے جرم نہیں کیا، تم بس اس لمحے میں موجود تھے جو تقدیر نے لکھا تھا۔ خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس نے پہلی بار حرین کی طرف سیدھے دیکھ کر کہا، تم نہیں سمجھ سکتی کتنی ہی نیندیں، کتنی ہی راتیں میں اس لمحے میں قید کر رہا ہوں۔ میں کسی کے قریب نہیں محسوس کر سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں پھر کسی کو کھو دوں گا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں کا لرز جانا، سب حرین کے دل میں لرزتے تیر کی طرح اتر گیا۔ واپسی کا سفر، لیکن دل میں لرزش۔ وہ دونوں لائبریری سے باہر آئے۔ راستہ خاموش تھا، کمرہ اندھیرا تھا، مگر حرین کے دل میں کچھ عجیب سا روشن ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ضیان چلتے چلتے بولا، حرین، تم مجھے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، میں ٹوٹا ہوا آدمی ہوں، میری خاموشیوں میں قدم نہ رکھنا، وہ گہری ہیں اور ڈبو دیتی ہیں۔ حرین نے دل ہی دل میں کہا، خاموشیاں گہری ہوں لیکن تم تنہا نہیں رہو گے ضیان، تمہیں کوئی سمجھنے والا چاہیے، اور شاید وہ کوئی میں ہوں۔ یہ بات وہ زبان پر لا نہ سکی، مگر اس کے دل نے پہلی بار ضیان کے لیے آواز پیدا کی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی کی فضا کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حرین کے دل میں وہ گفتگو بار بار ہلچل مچا رہی تھی جو ضیان نے پچھلی رات لائبریری کے خاموش گوشے میں کی تھی۔ وہ پہلی بار سمجھ پائی تھی کہ ضیان کی سختی، اس کی خاموشی، اس کا بے نیازی بھرا رویہ سب مصنوعی نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا زخم تھا۔ لیکن آج جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ضیان اپنے معمول سے بالکل مختلف لگا۔ وہ نہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ چہرے پر وہی اداسی تھی، بلکہ ایک تھکن زدہ سکون سا تھا، جسے رات بھر سوچا ہو اور کچھ باتیں اس کے دل میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ حرین اس کے پاس بیٹھی۔ ضیان نے ہلکا سا سر ہلایا، جو اس کے لیے بڑی بات تھی۔ کل معذرت، اس نے دھیرے سے کہا، شاید مجھے اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حرین نے نرمی سے جواب دیا، ہم نے باتیں نہیں کی، بس دل ہلکا کیا، اور کسی انسان کا دل سنبھالنا بوجھ نہیں ہوتا ضیان، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ضیان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھے دیکھ کر کہا، پر میں کسی کو اپنی ذمہ داری نہیں بنانا چاہتا، نہ خود پر نہ دوسرے پر۔ حرین نے دل میں ہلکی سی کسک محسوس کی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چھپی خواہشوں کو آنچ دیتے ہیں۔ یہ بھی وہی الفاظ تھے، دوستی کی پہلی لکیر۔ پروجیکٹ کے بہانے اب دونوں کو روز ملنا پڑتا تھا۔ وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھتے، ایک ہی مسئلے پر سوچتے، ایک ہی طرح کی بحثیں کرتے، اور دھیرے دھیرے ضیان کی خاموشی میں تھوڑی سی جنبش آنے لگی۔ اب وہ باتیں تھوڑی کرتا تھا، لیکن حرین کے سامنے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ ایک دن حرین نے ہنس کر کہا، مجھے لگ رہا ہے تم پہلے سے تھوڑا زیادہ بولنے لگے ہو۔ ضیان نے ہلکی سی سانس بھری، تم سمجھنے والوں میں سے ہو، تمہارے سامنے چپ رہنا مشکل لگنے لگا ہے۔ حرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل میں ہلکی سی حرارت بھی محسوس ہوئی۔ بارش کی وہ شام اور وہ دو دلوں کی پہلی قربت۔ اس روز اچانک بارش نے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ حرین کلاس روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ سرد ہوا اس کے بالوں کو ہوا میں اڑا رہی تھی، جیسے لمحہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ضیان کتابیں سمیٹ کر باہر نکل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر حرین پر پڑی۔ وہ رک گیا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہیں سے بولا، گھر کیسے جاؤ گی؟ بارش رکنے والی نہیں لگتی۔ حرین نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر کہا، میں انتظار کر لوں گی، بارش اچھی لگتی ہے مجھے۔ ضیان نے ایک لمحہ سوچا، پھر پہلی بار اپنے دل کی طرف سے آئے ہوئے جملے کو زبان دی، اکیلی بارش میں؟ حرین ہنس پڑی، کیوں، کیا بارش انسانوں کو کھا جاتی ہے؟
زیان نے جیسے خود سے کہہ دیا، بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ حورین اس خاموش اطراف میں بڑی دیر کھوئی رہی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، حورین نے چونک کر کہا۔ تم تو کہتے ہو فاصلہ رہنا چاہیے۔ زیان نے کھوئی ہوئی نظروں سے کھڑکی کے پار دیکھا۔ ہاں کہتا تو ہوں، پھر بھی تمہاری فکر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ جملہ بارش کی بوندوں کی طرح حورین کے دل پر گرا اور اندر کہیں بہت کچھ ہل گیا۔ سفر جو یہ فاصلہ نہیں رہنے دیتا۔ زیان نے اس دن اس گھر تک چھوڑا۔ بارش دونوں کے قدموں کے گرد موسیقی کی طرح بکھر رہی تھی۔ راستے میں حورین نے بہت ہمت سے پوچھا، زیان کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ شاید زندگی دوبارہ شروع بھی ہو سکتی ہے؟ زیان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میری زندگی اس دن رک گئی تھی حورین، میں نئی شروعات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر کچھ چھن نہ جائے۔ حورین نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ بھگویا ہوا، بال ماتھے سے چپکے ہوئے اور آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، شروعات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے زیان، شاید کوئی تمہاری شروعات بننے کے لیے ہی آیا ہو۔ دن ختم ہوا مگر دل میں ایک نیا راستہ کھل گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر زیان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، حورین میں بڑی مشکل سے لوگوں کے قریب آنے دیتا ہوں، تو فاصلہ رکھنا چاہے تو رکھ لینا، میں برا نہیں مانوں گا۔ حورین نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھوں میں نمی لیے بس اتنا کہا، فاصلہ ہمیشہ دل والے رکھتے ہیں زیان، میں تو صرف تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں، بس اتنا ہی۔ زیان نے کچھ کہنا چاہا، پھر رک گیا، جیسے لفظ دل تک آئے ہوں مگر زیان زبان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ پلٹ کر جانے لگا اور حورین دروازے سے اسے دیکھتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا دھڑکنا، ایک نئی چاہ، ایک نئی کہانی جنم لینے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نیند تو تھی، لیکن آج کا واقعہ نیند کو دور بھگا چکا تھا۔ زیان سے پہلی بار اس طرح بات ہونا، پھر اس کا انداز، سب کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن حورین وہ لڑکی نہیں تھی جو فوراً کسی پر دل ہار دے۔ اس نے خود کو روکا، بس ایک سینئر ہے، بات ختم۔ لیکن جتنا وہ سمجھاتی دل اتنا ہی ضدی ہوتا جاتا۔ اسی وقت اس کے فون کی اسکرین جگمگائی۔ زیان سو تو نہیں گئی؟ حورین نے چند لمحے اس میسج کو دیکھا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی دونوں تھی۔ حورین نہیں، اسائنمنٹس کر رہی ہوں۔ آپ؟ زیان میں بھی ایکچولی آج آپ سے بات کر کے اچھا لگا، پتہ نہیں کیوں آپ میں ایک الگ سی کامنس ہے۔ حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنا سیدھا کمپلیمنٹ ایان جیسے لڑکے سے؟ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ اٹیچ نہ ہو، مگر بات رک بھی نہیں رہی تھی۔ حورین شکریہ، آپ اچھے انسان لگے، اس لیے شاید بات اچھی ہوئی۔ زیان کی ٹائپنگ چلتی رہی۔ زیان گڈ نائٹ، اور ہاں کل آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات؟ کیسی بات؟ حورین پوری رات سوچتی رہی لیکن سو نہ سکی۔ اگلی صبح نیا موڑ۔ یونیورسٹی پہنچی تو موسم ہلکا سا ٹھنڈا تھا، ہلکی ہوا، آسمان پر ابرالود، بالکل ویسا موسم جس میں دل کی باتیں آسانی سے نکل جاتی ہیں۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے زیان خود چل کر آیا۔ زیان؟ حورین 2 منٹ۔ حورین نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں کیفے کی طرف ایک سائڈ ٹیبل پر بیٹھ کے زیان نے سنجیدگی سے بات شروع کی، حورین میں آپ کو پسند کرنے نہیں لگا۔ ایسا کچھ نہیں، میں اس وقت کسی رشتے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حورین کا دل یکدم بیٹھ گیا۔ لیکن کا لفظ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ زیان آپ سے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، سوشل فزیوکولوجی۔ ہمیں 2-3 مہینے ساتھ میں آبزرویشن اور فیلڈ ورک کرنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ گروپ میں ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید انکار کر دیں۔ بٹ حورین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہی بات تھی، یہی ضروری گفتگو۔ دل میں عجیب سا سکون اترا مگر ساتھ ہی خود پر ہنسی بھی آئی کہ وہ کتنی بے وجہ پریشان ہوئی تھی۔ حورین میں نے سوچا تھا کوئی اور بات ہوگی۔ خیر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پروجیکٹ ہم دونوں کر لیتے ہیں۔ زیان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تھینک یو، اور میں سچ بتاؤں میں نے آپ کو اس لیے چنا کیونکہ آپ ناز و انداز والی لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں۔ میں تھک گیا ہوں ان فیک لڑکیوں سے۔ اس ایک جملے میں نے حوریہ کے دل میں کہیں گہرائی میں جگہ بنا دی۔ پروجیکٹ کی پہلی میٹنگ، دل کی دنیا بدلنے لگی۔ چند دن گزرے، پروجیکٹ مل کر کرنے کی وجہ سے حورین اور زیان کی روز بات ہوتی، کبھی لائبریری میں، کبھی کیفے میں، کبھی میسج پر۔ حورین خود کو سمجھاتی رہی یہ صرف پروجیکٹ ہے، صرف پروجیکٹ، لیکن جتنا وہ ملتے اتنا وہ اسے پسند آنے لگتا۔
ضیان کا سنجیدہ لیکن ہلکا سا کیئرنگ انداز، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھنا، ہر چیز دل کے اندر خاموش سا اثر ڈال رہی تھی۔ ضیان بھی حرین کے ساتھ ویسا نہیں تھا جیسا باقی سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا، لوگوں کی بھیڑ میں بھی اس کی نظریں کبھی کبھی بے اختیار ہانیہ کو ہی تلاش کرتی رہتی۔ ایک دن لائبریری میں جب وہ دونوں کام کر رہے تھے، ہانیہ کے ہاتھ کانپتے ہوئے تھے کیونکہ وہ کافی دیر سے بھوکی تھی۔ ضیان نے فائل بند کر کے کہا، چلے لنچ کرتے ہیں، آپ فائلیں چھوڑ دیں، میں اٹھا لوں گا۔ حرین نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اتنا خیال رکھنے کیوں لگے ہیں؟ ضیان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پتہ نہیں، عادت بن گئی ہے۔ حرین نے وہ مسکراہٹ محسوس کی جو الفاظ سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی، اور شاید وہ لمحہ تھا جہاں اس کی کہانی کا رخ بدلنے لگا۔ پروجیکٹ اب صرف پروجیکٹ نہیں رہا تھا۔ حرین اور ضیان دونوں یہ محسوس کر رہے تھے، مگر دونوں ہی خاموش تھے۔ ضیان اکثر حرین کے انداز کو غور سے دیکھتا، جیسے وہ بات کرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارے بناتی، جیسے کہنے سے پہلے وہ 2 سیکنڈ رک کر سوچتی، جیسے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر خود بخود آ جاتی۔ حرین بھی اب اس کی موجودگی سے بے پرواہ نہیں رہتی تھی۔ ضیان کا آنا، بیٹھنا، بات کرنا، سب کچھ دل میں الگ سا احساس جگا رہا تھا۔ یونیورسٹی کی ایک بارش بھری دوپہر، بارش تیز ہو رہی تھی، طلبہ عمارت کے نیچے کھڑے بھیگنے سے بچ رہے تھے۔ حرین نے چھتری تو لائی تھی، مگر ہوا اتنی تھی کہ چھتری سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ضیان دور سے بھاگتا ہوا آیا، حرین چھتری فولڈ کرو، میں گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں، اتنی تیز ہوا میں چھتری چلانا مشکل ہے۔ حرین حیران ہوئی، ضیان آج بہت جلدی پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ سے چھتری لیتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ضیان نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، شاید عادت ہے آپ کو دیکھنے کی۔ یہ جملہ حرین کے دل کے اندر کہیں ڈوب گیا۔ وہ دونوں بارش میں بھاگتے ہوئے پارکنگ تک پہنچے۔ حرین ہلکی سی بھیگ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، حرین نے کانپتے ہاتھ صاف کیے اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ضیان خاموشی سے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نوٹ کرتا رہا۔ سردی لگ رہی ہے؟ نہیں، بس بھاگنے سے سانس پھول گیا تھا۔ ضیان نے گاڑی کے ہیٹر کا درجہ حرارت ذرا بڑھایا۔ بارش کی ٹک ٹک، گاڑی کے اندر کی خاموشی اور دونوں کے درمیان عجیب سی کشش۔ ضیان نے آہستہ سے کہا، حرین ایک بات پوچھوں؟ حرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کمرے کی خاموشی جیسے مزید گہری ہو گئی۔ جی پوچھیں۔ ضیان نے رخ اس کی طرف کیا، مگر نظریں پوری طرح اٹھائی نہیں۔ آواز نرم تھی، جیسے کوئی بات دل سے نکل رہی ہو۔ آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہیں نا؟ کبھی ایسا تو نہیں لگا کہ میں زیادہ قریب آ رہا ہوں؟ حرین نے چند لمحے اسے دیکھ کر کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے بات نہ کرتی، اور آپ قریب آتے ہیں مگر غلط طریقے سے نہیں۔ ضیان کے چہرے پر عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ اچھا ہے، کیونکہ میں آپ کا احساس ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ سنجیدہ رہتی تھی، آج کچھ اور کہہ رہی تھی۔ پروجیکٹ کی آخری پریزنٹیشن کی رات دونوں لائبریری میں بیٹھے تھے۔ باہر آسمان صاف، لیکن دل کے اندر ہلچل۔ حرین نوٹس بناتے ہوئے رک گئی۔ ضیان، اگر پروجیکٹ ختم ہو گیا تو ہم لوگ؟ ضیان نے جلدی سے اس کی بات پوری کی، کیا بات کم ہو جائے گی؟ حرین خاموش رہی، مگر جواب اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ ضیان نے قلم بند کیا اور سیدھے انداز میں پہلے سے سنجیدہ ہو کر کہا، حرین میں آپ کے سامنے فلرٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں ایسی باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو میننگ نہ رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن میں جلد بازی میں کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا، میں چیزوں کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حرین کا دل جیسے رک گیا۔ یہ وہ اعتراف نہیں تھا جو محبت کا اعلان ہو، لیکن یہ بھی محبت کی پہلی سیڑھی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب ضیان نے کھل کر کہا تھا کہ حرین اس کے لیے خاص ہے۔ ضیان نے اس کے سامنے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ چاہیں تو پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی کہانی ختم نہیں کریں گے۔ حرین نے نظریں جھکا لی۔ وہ جواب لفظوں میں نہیں دے سکی، مگر اس کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ گئی۔ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن بہت کامیاب رہی۔ حرین اور ضیان کی ٹیم ورک سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ استاد نے بھی تعریف کی کہ دونوں نے محنت دل سے کی تھی، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ توجہ لی وہ دونوں کی کیمسٹری تھی۔ 2-3 لوگ مذاق میں بول پڑے، ایان بھائی پروجیکٹ ختم ہوا یا رشتہ؟ حرین، اب تو آپ ضیان کی فیورٹ پارٹنر بن گئی ہیں۔ حرین نے بات ٹال دی، لیکن دل اندر سے دھڑک رہا تھا۔ ضیان بھی مسکرا کر سب کو اگنور کیا، مگر آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ایک خاموشی جو دل پر نشان چھوڑ گئی۔ پریزنٹیشن کے بعد سب ویڈیو بنانے، گپے لگانے میں لگ گئے۔ ضیان کچھ دیر حرین کے ساتھ رہا، پھر ایک دوست نے اسے بلایا، ضیان یار ادھر آؤ، گروپ فوٹو کرنی ہے۔ ضیان نے حرین کی طرف دیکھا، میں ابھی آتا ہوں۔
حرین نے سر ہلا دیا لیکن ابھی کافی دیر تک نہ آیا۔ حرین دور سے دیکھ رہی تھی۔ زیان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ایک دو لڑکیاں بھی ساتھ کھڑی تھی جن سے زیان کے اچھے روابط تھے۔ وہ سب زیان کے قریب کھڑی تھی، تصویریں بنا رہی تھی، کہکہے لگا رہی تھی۔ حرین نے خود کو سمجھایا، میں اس کی کوئی نہیں، مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن پڑ رہا تھا۔ دل چاہے ہزار باتیں مان لے، جذبہ اپنی مرضی ہی کرتا ہے۔ زیان کی ہنسی کے بیچ میں حرین نے اپنی چیزیں سمیٹی اور آہستہ آہستہ کیفے کی طرف چل دی۔ اسے امید تھی کہ شاید زیان اسے ڈھونڈے گا، آواز دے گا، پوچھے گا کہ کہاں جا رہی ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حرین کی خاموشی، زیان کی بے چینی۔ کیفے کے ایک گوشے میں بیٹھ کر حرین نے کافی آرڈر کیا۔ وہ اپنی انگلیوں سے کپ کا ڈھکن سہلاتی ہوئی، دل اندر سے بھاری تھا۔ 15 منٹ بعد زیان تیزی سے کیفے میں داخل ہوا۔ وہ بے چین لگ رہا تھا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ جیسے ہی اسے اس کی نظر حرین پر پڑی، وہ سیدھا اس کی طرف آیا۔ حرین، آپ یہاں بیٹھی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حرین نے ہلکے سے سر ہلایا، آواز میں سکون مگر دل میں تھوڑا سا درد۔ جی میں تھک گئی تھی، سوچا کافی پی لوں۔ ایان سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ بیٹھتے ہی حرین کے سامنے کہنے لگا، مجھے آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں بس فوٹو میں پھنس گیا تھا۔ حرین نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، دوست تھے آپ کے۔ زیان نے اپنی کرسی اس کی طرف ذرا سا کھسکائی اور آہستہ مگر واضح انداز میں بولا، حرین، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے لیے میں باقی سب چیزوں کو کتنی جلدی چھوڑ سکتا ہوں، بس کبھی کبھی ماحول ایسا ہو جاتا ہے۔ پلیز ایسا مت سوچیں کہ میں اگنور کر رہا تھا۔ حرین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی دیکھی جو صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے، اور پہلی بار زیان نے وہ جملہ کہا جس سے حرین کا دل بدل دیا، آپ ناراض ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حرین نے نظریں جھکا لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دل کا پہلا زخم، پہلا مرہم بھی بن گیا۔ رات کی وہ کال جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شام کو حرین کو زیان کا میسج آیا، ٹائم مل سکتا ہے، کال کرنی ہے۔ حرین حیران ہوئی، زیان کبھی اتنی جلدی کال پر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی کال ملی، زیان کی آواز عام دنوں سے ہلکی تھی۔ حرین، آج آپ اپسیٹ تھی نا؟ میں ڈسٹینس سے بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ حرین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، بس شاید مجھے عادت نہیں کہ کسی کو شیئر کرنے کی۔ زیان رکا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی شیئرنگ فیل نہ ہو۔ حرین، آپ اسپیشل ہیں اور اسپیشل لوگ یوں اگنور نہیں کیے جاتے۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے، پتہ نہیں خوشی کے تھے یا ڈر کے۔ ایک طویل لمحے کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے، مگر دلوں میں بہت کچھ بول چکا تھا۔ زیان اور حرین کے درمیان اب وہ خاموشی رشتہ بن چکا تھا، جس کا نام تو نہیں تھا مگر احساس ہوتا تھا، جس میں لفظ کم مگر دل کی دھڑکنیں زیادہ بولتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کی باتیں اب صرف پروجیکٹ تک محدود نہیں رہتی تھی۔ کبھی مستقبل، کبھی گھر، کبھی ڈر، کبھی خواہشیں، سب کچھ جیسے دھیرے دھیرے کھلتا جا رہا تھا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے، اور حرین اور زیان کی کہانی کا موڑ اچانک آیا۔ وہ 2 دن جب زیان بدلا ہوا لگا۔ یونیورسٹی میں اس دن بہت گہما گہمی تھی۔ سماجی سرگرمیوں کا دن تھا، ہر طرف اسٹالرز، ہجوم، ہنسی، شور بھرا ماحول۔ ہانیہ جیسے ہی پہنچی، اس نے دیکھا زیان ایک بڑے گروپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ہنس رہا تھا، مصروف تھا، اور کوئی عجیب سی فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ حرین نے سوچا شاید وہ اسے دیکھ کر آئے گا جیسے ہمیشہ آتا تھا، لیکن آج نہیں۔ وہ حرین کے پاس نہیں آیا۔ حرین نے اپنے دل کو تسلی دی، شاید مصروف ہوگا، کوئی بات نہیں۔ مگر دل تو خواہشوں کا بچہ ہوتا ہے، وہ مانتا کب ہے۔ دوپہر، حرین کی خاموشی، ایان کی بے چینی۔ کچھ دیر بعد حرین لائبریری کے باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ زیان نے ایک بار بھی اس کے میسج کا جواب نہیں دیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ بدل رہا ہے یا حرین ہی زیادہ محسوس کرنے لگی ہے۔ اچانک کسی نے آ کر دھیرے سے کہا، آپ یہاں بیٹھیں گی؟ تمہیں کیسے ڈھونڈوں گا؟ حرین نے سر اٹھایا۔ زیان سامنے کھڑا تھا، سانس بھاری، جیسے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ زیان، آپ مصروف تھے، میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیان نے فوراً بیٹھ کر کہا، مصروف؟ حرین، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں نے 2 جگہ دیکھا، آپ کہیں نہیں ملی، اور آپ نے ریپلے کیوں نہیں کیا؟ حرین نے حیرانی سے کہا، میں نے تو کیا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ زیان نے موبائل نکالا اور وہ دونوں چونکے۔ نیٹ ورک کی وجہ سے دونوں کے میسج ڈیلیور ہی نہیں ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زیان نے بہت سنجیدگی سے کہا، حرین، آپ سمجھ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ کے اگنور ہونے سے کتنا بے چین ہو جاتا ہوں، اور شاید اسی لیے میں آج کل خود بھی ڈرنے لگا ہوں۔ حرین نے دل تھام کر پوچھا، کس بات سے؟ زیان نے نظریں جھکا کر کہا،
اس بات سے کہ کہیں آپ میری کمزوری نہ بن جائیں، اور کمزوریاں انسان کو توڑتی ہیں مگر آپ مجھے توڑ نہیں سکتی، اسی لیے میں خود سے بھی لڑ رہا ہوں۔ حورین کے اندر جیسے طوفان سا اٹھا۔ یہ اعتراف، یہ بے چینی، یہ خوف، یہ سب کیا تھا؟ یہ محبت کے دروازے کی پہلی آہٹ تھی۔ شام وہ گفتگو جس نے سب بدل دیا۔ بعد میں دونوں کیفے میں بیٹھے تھے، برف پگھلتی ہوئی کافی اور درمیان میں وہ لمبی خاموشیاں جو بہت کچھ کہتی تھی۔ زیان نے نرم لیکن بھاری لہجے میں کہا، حورین جی، اگر کبھی میں دور دکھائی دوں، اگر میں کسی دن آپ سے کم بات کروں، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں خود سے لڑ رہا ہوں، نہ کہ آپ سے۔ حورین نے اپنی سانس روک لی۔ کیوں؟ زیان نے ایک گہری سانس لے کر کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں حدیں پار کر گیا تو میں آپ سے الگ نہیں رہ سکوں گا۔ حورین نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر حدیں پار کرنا غلط نہ ہو؟ زیان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ آنکھوں میں خوف نہیں، پیار تھا، مگر ڈرا ہوا پیار۔ پھر مجھے روکنا پڑ جائے گا، کیونکہ میں وہ انسان نہیں ہوں جس پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکیں۔ حورین نے نرمی سے کہا، شاید آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ خود کو کم سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ پر پہلے ہی بھروسہ کرنے لگی ہوں۔ ایان ایک لمحے کو رک گیا، پھر آہستہ بولا، اور یہی میرا ڈر ہے۔ حورین نے پہلی بار محسوس کیا، محبت جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو خوشیوں کے ساتھ ڈر بھی لاتی ہے، اور یہی ان دونوں کے درمیان اب کھڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہانیہ اور زیان کے درمیان رشتہ اب ایک عجیب مقام پر تھا۔ نہ مکمل دوست، نہ مکمل محبت، مگر اتنے قریب کہ ایک کی تکلیف دوسرے کے چہرے سے نظر آ جاتی۔ محبت اب دروازے پر پوری طاقت سے دستک دے رہی تھی، لیکن زیان کے دل میں ایک ڈر، ایک پردہ، ایک روک اب بھی باقی تھی۔ ایک دن سب بدل گیا۔ سردیوں کی شام تھی، کیفے میں رش کم تھا۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی زیان کا انتظار کر رہی تھی۔ زیان آیا، مگر آج وہ تھکا ہوا، الجھا ہوا اور بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ حورین کے دل نے فوراً محسوس کر لیا، کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ وہ جیسے ہی بیٹھا، حورین نے پوچھا، زیان سب ٹھیک ہے؟ زیان نے گہری سانس لی، کافی دیر چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، حورین مجھے آج ایک فیصلہ کرنا ہے، ہم دونوں کے لیے۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ کیسا فیصلہ؟ زیان نے نظریں نیچی کر کے کہا، یا تو میں اپنے دل کی طرف دیکھ لوں، یا آپ کو کنفیس کر دوں، یا پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں تاکہ آپ کو مجھ سے کسی دن تکلیف نہ ملے۔ حورین نے حیرانی سے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کون سا فیصلہ بہتر ہے؟ زیان نے حورین کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ مضبوط رہتی تھی آج بے بس تھی۔ میرا دل کہتا ہے میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، لیکن میرا دماغ کہتا ہے میں تمہیں وہ وقت، وہ یقین، وہ اسٹیبلٹی نہیں دے پاؤں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ زیان نے فوراً جواب دیا، نہیں حورین، محبت ضرورت پر نہیں ہونی چاہیے، محبت ذمہ داری نبھانے پر ہوتی ہے، اور میں اس وقت وہ ذمہ داری نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ حورین نے ہونٹ کھینچ کر کہا، تو یہی فیصلہ ہے، دوری؟ زیان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں، یہ فیصلہ ہے کہ ابھی ہم اسے روک لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں آج تمہارا اپنا کہہ دوں تو میں تمہیں کھونے کے خوف میں ہی زندہ رہوں گا۔ حورین کی آنسو اب بہنے لگے تھے۔ زیان، میں نے کبھی تم سے پرفیکشن نہیں مانگی، صرف سچ مانگا ہے، اور آج تم نے وہی سچ دے کر مجھے توڑ دیا ہے۔ زیان نے حورین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر حورین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ہم دوست رہ سکتے ہیں اگر تم چاہو تو، زیان بولا۔ حورین نے آہستہ سے سر ہلایا، آواز بھاری تھی، نہیں زیان، جس دل میں محبت آ جائے وہ دوستی کے موڑ پر واپس نہیں مڑا کرتا۔ زیان نے آنکھیں بند کر لی۔ یہی وہ جواب تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ کہانی کا آخری منظر۔ حورین کیفے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زیان اس کے پیچھے نہ گیا، نہ اس کے لیے اس کے دل میں احساس نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اگر وہ اس لمحے حورین کو روکتا تو ساری حدیں ٹوٹ جاتی۔ حورین باہر نکلی تو ہوا ٹھنڈی تھی، مگر آنکھیں گرم۔ وہ رکی، آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شاید بعض لوگ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے، لیکن ہماری یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ زیان اندر بیٹھا ہوا ہانیہ کی خالی ہونے والی کرسی کو دیکھتا رہا، اور دل میں ایک ہی بات گھومتی رہی، میں نے اسے کھویا نہیں، میں نے اسے محفوظ کیا ہے۔ حورین اور زیان کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بس رک گئی، ایک خوبصورت مگر ادھوری محبت کے باب کی طرح۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔